عورتیں جو ہے وہ کیسے مرد کا انتخاب جو ہے وہ شادی کے لیے کریں. دیکھیں ایسے مرد عورتیں ان پہ مرتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی عورت کی پسند بنیں، مرد وہ ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن نظر میں کمانڈ ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مرد بہترین ہے تمہارے لیے شادی کے لیے. عورت کسی بھی مرد کو قبول اس وقت کرتی ہے جب اس کا نکاح ہو جاتا. اور سائیکو جو خواتین ہوتی ہیں جو کہ ویسے ہی آپ سے محبت کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کو تنگ بھی کرتی ہیں، ایسا مرد جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو. تم تو جب سے میری زندگی میں آئی ہو یہ ہو گیا، تم نے تو میری زندگی میں آ کے یہ فلانا کر دیا. وہ مرد ہے جو غصے میں خاموش ہو جائے. آپ کی بیٹی کی خوشی جو ہے وہ پیسوں میں نہیں ہے، یہ ایک عورت کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے بہن بھائی چھوڑ کے، اپنی ایموشنز چھوڑ کے، اپنی سائیکولوجیکل سچویشن چھوڑ کے خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے دلہن کے اس جوڑے میں کہ جس میں وہ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے. لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے اس کے پاس کہ شوہر کے گھر والے جو ہے وہ اس کا استقبال جو ہے وہ پرتپاک انداز سے کریں گے. عورتیں اب شادی کے لیے جو انتخاب کریں وہ کون سا کریں، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ کیسے مرد کا انتخاب جو ہے وہ شادی کے لیے کریں تاکہ، یا کیسے مرد جو ہے وہ عورتوں کو پسند ہوتے ہیں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیں ایسے مرد عورتیں ان پہ مرتی ہیں جن کے بال تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں، سلکی ہوتے ہیں، اور انہوں نے بڑے سٹائل سے جو ہے وہ کٹوائے ہوتے ہیں. ایسے لڑکے جو ہے وہ زیادہ تر لڑکیوں کو پسند ہوتے ہیں. ہونٹ ان کے پتلے ہوں اور ساتھ میں ناک ان کی درمیانی ہو، چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہو اور کان ان کے چھوٹے ہوں. بڑے کان والے لڑکے جو ہے وہ لڑکیوں کو پسند نہیں ہوتے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور سب سے زیادہ کہ پیٹ باہر نہ نکلا ہو. ایسی پرسنالٹی رکھنے والے مرد جو ہیں وہ عورتوں کو جو ہے وہ پسند ہوتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی عورت کی پسند بنیں تو سب سے پہلے آپ اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں، اپنا پیٹ اندر کریں. اگر آپ جو ہے وہ واک نہیں کرتے ہیں یا آپ کا جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو اپنی فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں. وہ شوہر جو اپنے آپ کو بالکل ہی چھوڑ چکے ہیں، اپنے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے، بیویوں کے فیوریٹ بھی نہیں ہیں، وہ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ گروم کرنا شروع کریں. آپ کو باقاعدہ طور پہ اپنے بالوں کا بہت دھیان رکھنا ہے. آپ کے بال جو ہے وہ چمکدار ہونے چاہیے. ایک مرد جو ہے وہ چمکدار سلکی بالوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. لیکن اگر کسی کے نہیں ہے تو وہ پھر اپنے بالوں کو جو ہے وہ دیکھے کہ اس نے کیا کروانا ہے اور کس طریقے سے اپنے بالوں کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دینا ہے. اس کے علاوہ اگر جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں، جو داڑھی والے مرد ہیں، اپنی داڑھی کو بہت صاف ستھرا رکھیں. جس طرح کہ آپ کے بال چمکتے ہونے چاہیے اسی طرح کہ آپ کے داڑھی بھی چمکتی ہونی چاہیے. ویسے تو داڑھی چھوٹی ہونی چاہیے، زیادہ اچھی لگتی ہے، لیکن کیونکہ سنت ہے جتنی داڑھی رکھنا اتنی اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ آپ کے وہ بال بھی جو ہے وہ آپ کے اچھے ہونے چاہیے، اسموتھ ہونے چاہیے، نہ کہ اس میں جو ہے وہ آپ محسوس کریں کہ آپ کو کوئی اسکن ڈیزیز ہو گئی ہے یا دانے نکل آئے یا کوئی اور چیزیں ہیں. اس لیے بالوں کی صفائی اور اس کو کاٹنے کا عمل جو ہے وہ یہ رکھیں. یہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی گروم کرتا ہے. چہرے پہ جن کے مسکراہٹ ہوتی ہے نا، وہ مرد خواتین کے بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں. ہر وقت ہنسی مذاق کرنا لیکن رسپیکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے. ایسے نہیں کہ کوئی جو ہے وہ فضول باتیں کرنا اور فضول باتیں کر کے کسی کا مذاق اڑا کے جو ہے وہ عورتوں کے درمیان میں بیٹھ کر گپے لگانا. ایسے مرد نہیں. مرد وہ ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن نظر میں کمانڈ ہوتی ہے. نظر وہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ ایک گھوری ڈال لے نا تو اسے سمجھ آ جائے کہ یہ مرد کیا ہے، اور وہ اسمائل جو ہے وہ گھوری میں بھی بدل جاتی ہے. ایسا مرد اچھا ہوتا ہے. ناک تیکھی ہونی چاہیے مرد کی اچھی ہونی چاہیے، لمبی ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ خوبصورت لگتا ہے. اور مرد کا رنگ جو ہے وہ صاف اچھا لگتا ہے. مرد ہمارے پاس زیادہ تر مرد جو ہیں وہ براؤن مینز ہیں. ظاہر ہے کہ براؤن کلر ہے، اچھا لگتا ہے، ہماری جو ہے وہ مٹی کا رنگ ہے، لیکن آپ اس کلر کو نکھار بھی سکتے ہیں. اس پر تھوڑا سا جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ خواتین جو ہے وہ تھوڑا سا بہت زیادہ ڈارک کلر جو ہے وہ پسند نہیں کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہونٹ پتلے ہونے چاہیے مرد کے. بھائی یہ ضروری ہے. یہ خواتین جو پسند کرتی ہیں شادی کے لیے، جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ میں خاص طور پہ جو ہے وہ بات کر رہی ہوں، تو اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے. اور دوسری بات، وہ مرد، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مرد بہترین ہے تمہارے لیے شادی کے لیے جو پردہ کرتے ہیں. عورت کا پردہ تو دیکھا ہے نا آپ نے. عورت کے پردے کی تو سبھی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مرد کا بھی پردہ ہے. آج آپ حیران ہو جائیں گے کہ ڈاکٹر نبیہہ نے یہ کیا بات کر دی ہے. میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں. عورت کے لیے ہی صرف پردے کا حکم نہیں ہے، مرد کے لیے بھی پردے کا حکم ہے. اب مرد کیسے پردہ کرے گا؟ کیا وہ برقع پہن لے گا یا کیا وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپا لے گا؟ نہیں. مرد کا پردہ اس کی نگاہوں کا پردہ ہے. مرد کے پردے کا حکم جو قرآن پاک میں آیا اس کا میں آپ کو ترجمہ سنا دیتی ہوں کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین عمل اور بہترین طریقہ ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ مرد کو حکم کیا ہے. اب پردہ نہیں ہے یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، کتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ نگاہ کا بھی پردہ ہے اور جو چیزیں ڈھکی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ان کا بھی پردہ ہے.
اگر آپ کسی عورت کے سامنے یہ پردہ ہٹاتے ہیں تو آپ اس عورت سے ناانصافی کرتے ہیں جو آپ کی بیوی ہے، جو آپ کا لباس ہے، جس کے لیے اللہ نے آپ کی قسمت اس کے ساتھ جوڑی ہے، نکاح پہ سائن ہوئے ہیں، قبول ہے کیا ہے اس نے، تب اس نے آپ کو اپنی زندگی میں انٹر دیا ہے۔ اس عورت کسی بھی مرد کو قبول اس وقت کرتی ہے جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اور وہ اختیار بھی اپنے اوپر جو ہے وہ کسی مرد کو تب دیتی ہے جب وہ کسی مرد کو پسند کرتی ہے۔ لیکن مرد اپنی ذات اور اپنے جسم پہ اختیار ہر اس عورت کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے۔ یہ مت کریں۔ مردوں کا ایک کیلیبر ہونا چاہیے، مردوں کا ایک کردار ہونا چاہیے۔ مرد اس عورت کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرے یا اپنے آپ کو پیش کرے جس عورت کا کردار ہو، جو عورت مختلف مردوں کے ساتھ جو ہے وہ منہ نہ مارتی ہو، جس عورت میں جو ہے وہ آپ کو چاہنے کا حوصلہ ہو۔ مرد کو اپنا آپ اس کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے، نہ کہ ہر عورت کے سامنے۔ اور سائیکو جو خواتین ہوتی ہیں جو کہ ویسے ہی آپ سے محبت کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کو تنگ بھی کرتی ہیں، لڑائی جھگڑے فساد بھی چل رہے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے بھی معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں، پلیز ایسی خواتین کو جو ہے وہ اپنی لائف سے اوائڈ کریں، ان کا علاج کروائیں اور بر وقت کروائیں۔ شادی سے پہلے اگر مسئلہ ہے تو بھی علاج کروائیں، شادی کے بعد ہے تو بھی علاج کروائیں، تاکہ اور اگر وہ آپ سے وقت مانگ رہی ہے، آپ سے جو ہے وہ آپ کی محبت مانگ رہی ہے تو وہ غلط نہیں کر رہی۔ یہاں عورت غلط نہیں ہے، میں عورت کو یہاں پہ غلط قرار نہیں دیتی، کیونکہ یہ اس کا اختیار ہے اور یہ اس کا حق ہے، اور اللہ نے اس کو حق دیا ہے کہ اس کا شوہر، اس سے پیار کرنے والا وہ مرد جو اس کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ اس کے ساتھ جڑ کے رہے۔ تو شادی کے لیے آپ نے ایسے مرد کا انتخاب کرنا ہے جو مضبوط کندھے رکھتا ہو۔ یہ ڈرپوک مرد جو ہے نا، ان سے شادی تو بالکل بھی مت کریں۔ آج کل کے وہ لڑکے جو ذرا سے کسی کو دبکی لگا دو تو ڈر جاتے ہیں، ایسے لڑکے جو ہے وہ آپ سے شادی کے قابل نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ ایسا مرد جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور وہ جو حکمران بن کر نہیں بلکہ محافظ بن کے گھر کو جو ہے وہ چلانا جانتا ہو، یہ مرد ہے جس سے آپ شادی کر سکتی ہیں۔ یہ مرد ہے جو آپ کو روٹی کپڑا مکان، جس کا نعرہ جو ہے وہ لوگ بھی لگاتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی لگاتی ہیں، لیکن مرد کے حصے میں بھی روٹی کپڑا اور مکان آیا عورت کا، تو روٹی کپڑا مکان اور پناہ جو آپ کو مرد دے رہا ہے نا، یہ مرد، اور آپ کو جتاتا نہیں ہے، آپ کو کبھی اس نے جو ہے وہ کوئی ایسے الفاظ یا جملے نہیں بولے جس سے جو ہے وہ آپ کی تذلیل ہو، تو یقین کریں آپ کو بہترین شوہر مل گیا ہے۔ کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو، مردوں کو دیکھا ہے، بڑی گندی بات ہے، بہت غلیظ بات ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی یہ بات کہ آپ یہ کہیں کسی بھی عورت کو کہ میں تمہیں کپڑے نہیں لے کے دیتا، میں تمہیں شاپنگ ہی نہیں کراتا، میں تمہیں کھانے کو نہیں دیتا، میں نے تمہیں گھر نہیں دیا ہوا۔ یہ آپ کی رسپانسبلٹی، آپ نے کوئی کمال نہیں کیا ہوا، آپ نے کوئی احسان نہیں کر دیا اس عورت کے اوپر جس کو آپ جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ یہ تانے دیتے ہیں۔ آپ کی رسپانسبلٹی، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے اس کا، کیونکہ عورت کی حقوق زوجیت سے لے کے اس کے تمام تر حقوق اس کے شوہر کے حصے میں آئے ہیں۔ تو اگر آپ ایسے مرد سے شادی کریں گی جو مرد ان لائبلٹیز اور رسپانسبلٹیز کو اٹھانے کا حوصلہ رکھتا ہے تو آپ خوش رہیں گی۔ پھر شکر گزار مرد جو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اپنے ہر اچھے عمل پر، ایسا مرد آپ کے لیے جو ہے وہ قابل ذکر اور قابل غور ہے۔ وہ مرد جو کہ وحشت کے گھوڑوں پہ سوار نہیں ہوتا بلکہ بہادر ہے، کسی سے بھی ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہے، ایسے مرد سے شادی کریں۔ ایسا مرد جو بن مانگے عورت کو محبت دینے کا قائل ہو، ایسے مرد سے شادی کریں جو آپ کے مانگنے سے پہلے آپ کو وہ دے دے جو آپ ابھی سوچ رہی ہوں۔ یہ مرد ہوتے ہیں، اس طرح کے مرد ہوتے ہیں جن سے شادیاں کی جاتی ہیں۔ محبت سے زیادہ عزت دیتا ہو آپ کو، آپ سے ڈرتا بھی ہو، ایسے مرد سے شادی کریں کہ جو آپ سے تھوڑا سا ڈر بھی محسوس کرتا ہو کہ اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا یا اس کو پتہ چل گیا۔ یہ شریف لوگ ہوتے ہیں، شریف مرد ہوتے ہیں اور شادی کے لیے بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر انا کی تسکین کے لیے عورت کو ذمہ دار نہ ٹھہراتا ہو، انا کی تسکین کے لیے عورت پہ جملے بازی نہ کستا ہو، اور اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے گھر والوں کی تسکین کے لیے عورت کے جو ہے وہ کے خلاف، اپنی بیوی کے خلاف نہ جاتا ہو، ایسے مرد سے شادی کریں۔ اچھا، یہ سب چیزیں تو بعد میں پتہ چلتی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں شادی سے پہلے بھی پتہ چل سکتی ہیں اگر آپ کچھ وقت جو ہے وہ ٹائم دیں شادی کے لیے، اور ماں باپ جو ہے وہ اتنی اجازت دیں کہ جو ہے وہ جن لوگوں نے، دو لوگوں نے ساتھ رہنا ہے، وہ ایک دوسرے کی کمپیٹیبلٹی کو دیکھ سکیں، وہ ایک دوسرے کے دماغ کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے سے بات کر سکیں، ان کو اجازت دیں تاکہ انہیں مینٹل کمپیٹیبلٹی کا اندازہ ہو۔ دوسری بات، عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہ ہو، ایسا مرد شادی کے لیے بہترین ہوتا ہے جو عورت کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ مجھے ایسے مرد بہت برے لگتے ہیں جو بات بات پہ عورت کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، تم تو جب سے میری زندگی میں آئی ہو یہ ہو گیا، تم نے تو میری زندگی میں آ کے یہ فلانا کر دیا، تم ایسی عورت ہو، تم ویسی عورت ہو۔ یہ بہادر مردوں کی نشانی نہیں ہوتی عورتوں کو تانے دینا،
یہ کمزور مرد کی نشانی ہے عورت کو تانے دینا. تو اگر آپ بہادر ہیں، میں نے بہت سے ایسے مردوں کو دیکھا ہے جو دکھ میں، درد میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تکلیف میں اس کے شریک حیات ہیں، اس کو پراپر طریقے، جو آپ کی شریک حیات ہے اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ ہاں یہ اچھے مرد ہیں. یہ وہ مرد ہیں جو آپ کی زندگی کو جو ہے وہ اسموتھ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ایک ڈٹرمننٹ پرسنالٹی بنانے کا حوصلہ رکھتے ہیں. عورت کو مضبوط کندھے چاہیے ہوتے ہیں، مضبوط مرد چاہیے ہوتا ہے. یہ جو آج کل کے لڑکے ڈر پھونک قسم کے اور جو ہے وہ بات بات پہ غصہ کرنے والے، دیکھیے غصہ کرنا مرد کی شان نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں نہیں مانتی، غصہ ایک ایگریشن ہے، غصہ ایک بیماری ہے، اور زیادہ اگر بڑھ جائے تو یہ خطرناک بیماری ہے. اس لیے غصے کا حکم کہیں نہیں آیا. اگر آپ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سمجھتے ہیں، اور اگر ہم عاشق رسول اپنے آپ کو، جو کہ ہم خاکسار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا جملہ بھی بول سکیں، ہماری یہ حیثیت اور اوقات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر آپ اس چیز کو طے کر لیں کہ انہوں نے غصہ نہیں فرمایا. غصے سے صرف ان کا چہرہ لال ہو جایا کرتا تھا، خاموشی اختیار کرتے تھے. وہ مرد ہے جو غصے میں خاموش ہو جائے، عورت کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے، زبان نہ چلائے، غلط جملوں کا تبادلہ نہ کرے. خاموشی جو ہے وہ مرد کے لیے غصے میں سب سے بہترین ہتھیار ہے. اگر جس مرد کے پاس غصے میں خاموش ہونے کی جو ہے وہ طاقت ہے، یہ مرد ہے جس سے آپ شادی کریں. اور یہ سب چیزیں آپ کو جو ہے وہ شادی سے پہلے پتہ چل سکتی ہیں. ایسے مرد اور ایسے لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ جب بھی شادی کریں تو دوسرے لوگوں سے، ان کے گھر والوں کے رویے، ان کے گھر والوں کے حالات اور خود اس لڑکے کے معاملات اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کے دوستوں کا لازمی پتہ کریں. کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک لڑکے کے پاس پیسہ ہے، بہت امیر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، میری بیٹی یہاں خوش رہے گی. آپ کی بیٹی کی خوشی جو ہے وہ پیسوں میں نہیں ہے. آپ کی بیٹی کی خوشی ایک بہادر مرد کے ساتھ اور ایک ایسے مرد کے ساتھ جینے میں ہے جو باضمیر آدمی ہے، جو عورت کو سنبھالنے کا حوصلہ رکھتا ہے، نہ کہ عورت کو جو ہے وہ تکلیف دینے کا حوصلہ رکھتا ہے. ایک عورت دلہن کے لباس میں سجی سنوری اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے. کبھی اس کی ایموشنز کو چیک کیا اس وقت میں؟ سارے دلہن دیکھنے آ جاتے ہیں، دلہن کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنے پیارے گہنے پہنے ہیں، کتنی پیاری جو ہے وہ جولری اور کپڑے پہنے ہیں، کیا اس نے ہاتھوں میں پہنا ہے، مہندی کیسی لگی ہے، رنگ کیسا آیا ہے. عورت سج سنور کے اپنی ساری امیدیں، اس کے اندر تکلیف اور اذیت چل رہی ہوتی ہے. جو لڑکی دلہن بنتی ہے، کبھی اس کے چہرے پہ آپ نے خوشی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نا. سنجیدہ ہوتی ہے، اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. وہ گھر، وہ کمرہ چھوڑنے کا دکھ ہوتا ہے جس میں وہ بچپن سے پلی ہوتی ہے. وہ ایموشنز اور وہ فیلنگز چھوڑنے کی تکلیف ہوتی ہے جو اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، وہ چھوٹے چھوٹے معاملات. کیسے کوئی اپنا گھر چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پر جا کر اپنا بسیرا بسا لے؟ یہ آسان کام ہے. آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا جائے، اپنے کمرے سے نکال دیا جائے اور کہا جائے کہ جاؤ جا کر ایسی جگہ پر جو ہے وہ رہو جو تمہارے مطلب کی بھی نہیں ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ آگے تمہیں کس طریقے سے رکھا جائے گا. تو حوصلہ کر پاؤ گے؟ نہیں ہوگا حوصلہ. یہ ایک عورت کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے بہن بھائی چھوڑ کے، اپنی ایموشنز چھوڑ کے، اپنی سائیکولوجیکل سچویشن چھوڑ کے خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے دلہن کے اس جوڑے میں کہ جس میں وہ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے. لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے اس کے پاس کہ شوہر کے گھر والے جو ہے وہ اس کا استقبال جو ہے وہ پرتپاک انداز سے کریں گے. جس دن جو ہے وہ دلہن انٹر ہوتی ہے اس دن تیل بھی پھینکے جاتے ہیں، اس دن پھول بھی پھینکے جاتے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ انگار برسائے جاتے ہیں الفاظوں کے، وہ الفاظ جو اس کے ذہن کو تباہ کر دیتے ہیں، ایک عورت کی خوبصورتی اور زندگی کو زنگ لگا دیتے ہیں. آپ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں. ایک گڑیا سی خوبصورت سی دلہن سجی سجائی جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، کیونکہ بہو تو سب کو خوبصورت چاہیے، لیکن اس کا کرتے کیا ہے؟ آپ اس کو اپنے تازہ ترین ہتھیار، جملے، وہ جو ویپنز آپ نے اپنے اندر، منہ کے اندر، زبان کے اندر سنبھال کے رکھے ہوئے، خطرناک ترین ویپن، دنیا کا خطرناک ترین ویپن جو ہے وہ آپ کی زبان ہے. اس سے زیادہ ویپن جو ہے وہ خطرناک نہیں ہو سکتا. گولی سے بندہ مر جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جو الفاظوں کے مرنے کی تکلیف ہوتی ہے. جب لوگ الفاظوں سے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں اور ایک عورت کو الفاظ سے مار رہے ہوتے ہیں اپنے گھر لا کے، ایک تو نئی جگہ، نئے لوگ، نئی سچویشن، نئے حالات، اور دوسرے سلسلہ کیا کہ آپ نے اس کی ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی اور پھر بھی آپ بوجھ ڈال دیتے ہیں اس عورت پہ کہ یہ آئی ہے تو ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ اس نے تبدیل کر دیا. وہ آئی ہے تو آپ کے گھر کا ماحول تبدیل نہیں ہوا. آپ نے اپنی سوچ تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے اس کو سپیس نہیں دی. ایک عورت اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر جو ہے وہ آپ کے گھر آ کر جو ہے وہ آپ کی بہو بنی ہے.
شوہر کو بھی چاہیے کہ خدا کے لیے ایک عورت کو تم جو ہے وہ ہر طرح سے استعمال کرو، اس کو اس کے جسم تک بھی تمہاری رسائی ہو، اس کی جو ہے وہ خواہشات تک بھی تمہاری رسائی ہو، تم کہو سو جائے تو سو جائے، تم کہو اٹھو تو اٹھ جائے، تمہارے بچے بھی سنبھالے، پھر ان کے جو ہے وہ اچھا برا بھی دیکھے، پھر تمہارے گھر والے بھی سنبھالے۔ ایک مرد ایک عورت پہ اتنا بوجھ ڈال دیتا ہے تو پھر آپ کو اچھی بیوی کہاں سے ملے گی؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اچھی بیویاں کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ آپ نے ان کو جو ہے وہ مار دیا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ دلہنے گھر لا کے نا، دلہن کے جوڑے میں سجا کے، پھر وہ بیچارہ جو دلہن کا لباس ہوتا ہے نا، اس کو بھی میں بیچارہ ہی کہتی ہوں کہ وہ جو ہے وہ پھر طاق میں سجا رہتا ہے اور وہ اندر جو ہے وہ رکھا رہتا ہے، اور وہ پھر کبھی دلہن نہیں بنتی عورت۔ وہ ایک دن، وہ ایک رات جس میں وہ سجتی سنورتی ہے، اور پھر ہر رات اور ہر دن جو ہے وہ اس کو ایک نئی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دلہن جتنی مرضی حسین ہو فرق نہیں پڑتا، دلہن کا نصیب کتنا حسین ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو جو دلہنیں بننے والی ہیں وہ بھی سمجھیں، اور جو دلہنیں بن کر دوسرے گھر جا چکی ہیں ان کی ایموشنز کو ان کے سسرال والے سمجھیں، کیونکہ آپ ایک اچھی عورت تلاش کرنے نکلتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک اچھی عورت کو بری عورت میں تبدیل کر دیتے ہیں تو اس میں قصور اس عورت کا نہیں ہے، اس میں قصور آپ کی سوچ کا ہے، اس میں قصور آپ کے رویوں کا ہے، اس میں قصور آپ کے دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہ کرنے کا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے گھر بساؤ، بسنے دو۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جیلسی فیل کرنے کی بجائے خوش ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کی بہو کی، اپنی بیوی کی جو ہے وہ عزت کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ مرتبہ دیتا ہے، اس کو مقام دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرح کریں گی کہ آپ ساس بن جائیں گی، آپ نند بن جائیں گی، آپ جو ہے وہ دیورانی جٹھانی بن کر جو ہے وہ سازشوں کے پہاڑ کھول دیں گی، تو آپ گر جائیں گی، آپ خود بھی اذیت کا شکار ہوں گی اور اس نئی آنے والی لڑکی کو بھی اذیت کا شکار کر دیں گی۔ تو خدا کے لیے لوگوں کی ایموشن سے کھیلنا بند کرو، عورتوں کی ایموشن سے کھیلنا بند کر دو، کیونکہ اگر تم عورتوں کی ایموشن سے کھیلنا بند نہیں کرو گے تو یہ عورتیں جو ہے وہ اسی طرح ذہنی مریضیں بنتی جائیں گی۔ اتنی میرے پاس جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے، سائیکلوجیکلی روتی ہیں عورتیں میرے پاس آ کر، پریشان ہیں رویوں سے، الفاظ سے، تکلیف میں ہیں۔ علاج بھی رویے سے ہی ہوتا ہے، علاج بھی میں الفاظ سے ہی کرتی ہوں، کیونکہ میں تو ایک ایسی ڈاکٹر ہوں کہ جس کے لفظ جو ہیں وہ مرہم ہیں، جس کے لفظ میں شفا ہے، جس کے لفظ میں دوا ہے۔ میں نے تو کوئی پیناڈول نہیں دینی ہوتی کسی کو، میں نے تو کوئی جو ہے وہ سیرپ نہیں لکھ کے دینا ہوتا، میں نے تو کوئی جو ہے وہ کسی کو کچھ نہیں دینا ہوتا، میں نے صرف سمجھنا ہوتا ہے اس کی فیلنگز کو، اس ہرٹ ہوئی ہوئی عورت کی، اس ہرٹ ہوئی ہوئی مرد کی ایموشنز کو، کہ جس کو توڑا گیا ہوتا ہے، جس کے احساسات اور جذبات کو توڑا گیا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ مرد اور عورت دونوں کی بات کرتی ہوں، یاد رکھیے گا، نہ میں مردوں کی سائیڈ لیتی ہوں نہ میں عورتوں کی سائیڈ لیتی ہوں۔ جہاں مرد کو جو ہے وہ مقام اللہ نے دیا ہے میں وہاں مرد کی بات کرتی ہوں، جہاں عورت کے مقام ہے اور اس کی ایموشنز ہیں وہاں میں عورت کے ساتھ کھڑی ہوں۔ میں نہ کسی کی دشمن ہوں، میں نہ کسی سے دشمنی پالتی ہوں، میرا مقصد صرف آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ میرے اللہ نے اگر مجھ سے کام لینا ہے تو اس میں آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، اس میں آپ کو میری یہ آواز اور الفاظ پوری دنیا میں جس طریقے سے آپ پھیلا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ یہ پھیلانے ہوں گے، تاکہ بہت سے لوگوں کا بھلا ہو سکے، تاکہ کوئی سسکی ہوئی تڑپی ہوئی عورت اگر اس چیز کا شکار ہے تو وہ اٹھے، اپنے آپ کو مضبوط کرے اور اپنی زندگی کو جینے کا حوصلہ کرے۔ شاید میرے الفاظ اس کو زندگی دے دیں، شاید آپ لوگ اپنے گھر بسا لیں، شاید کسی مرد کی جو ہے وہ سوچ بدل جائے اور وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ عزت اور احترام دینا شروع کر دے، اپنی بیٹی کو عزت اور احترام دینا شروع کر دے۔ یہی تبدیلی ہے جو لانے کی ضرورت ہے۔ تبدیلی کے نعرے لگانے والے تو بہت تھے، لیکن تبدیلی کیسے آتی ہے یہ ثابت کیا ہے میں نے، اور آپ کی محبت سے ثابت کیا ہے۔ یہ ہے وہ تبدیلی جو ذہن کی تبدیلی ہے، جو سوچ کی تبدیلی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اس تبدیلی کے ساتھ انشاءاللہ اور بھی مزید ویلاگز جو ہے وہ میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتی رہوں گی۔ تو آپ کو کیسی لڑکی اور کیسے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے، کیسا مرد یا کیسی عورت آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، آج کا میرا ویلاگ جو اسی پہ تھا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔